نبی فرماتے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے شہر میں آنا ہے اسے دروازے پر آنا ہوگا۔ اور کبھی ارشاد فرمایا کہ جسے علم چاہیے اسے باب علم تک آنا ہوگا۔ تو اس حدیث کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج کی اس مجلس میں اس پہ تھوڑی سی توجہ کروں۔ اس حدیث کے بارے میں خوارج نے اور نواصب نے تو ان کو جیسے میں معاف کیجیے گا ایک لفظ عجیب سا نہ ہو جائے، جیسے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک مرچیں سے لگ جاتی ہوں نا، خوارج اور نواصب جو ہیں انہیں اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے، اور ساری کوشش کی ہے ابن تیمیہ نے اور نہ جانے البانی نے اور کس کس نے کہ تقریباً نواصب نے اور خوارج نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا اصل لہا، غیر و صحیح، لا سند لہا، یہ اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ حدیث الموضوع، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ بنائی ہوئی حدیث ہے۔ اس طرح کے پیغامات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی بات بہت واضح ہے، بہت واضح ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک اور بعض علماء اہل سنت کے نزدیک، خاص طور پر جو نواصب اور خوارج نہیں ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، صوفیہ جو سنی ہیں ان کے نزدیک اور تفضیلی جو سنی ہیں ان کے نزدیک، اور ایک بڑی تعداد غیر تفضیلی اور غیر متصوفہ کے علاوہ جو اہل سنت علماء ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا ہے، اور شیعہ علماء نے اسے حدیث صحیح سے بھی زیادہ حدیث متواتر قرار دیا ہے۔ صحیح میں بھی زیادہ معتبر اور مضبوط حدیث جو ہوتی ہے وہ حدیث جو تواتر کے ساتھ آئی ہو۔ متواتر حدیث پہلے درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی البتہ اس کے متن کے اوپر بحث ہے کہ اس حدیث کا جو متن ہے وہ کبھی کہیں مختلف نظر آتا ہے، لیکن اصل موضوع جو ہے یعنی مضمون اس کا جو ہے وہ متفق ہے شیعہ علماء کے نزدیک اور ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کے نزدیک۔ اور جب جناب سلمان فارسی نے ایک بڑے مجمع میں اس حدیث کو نقل کیا نبی مکرم سے، تو پھر کچھ نواصب نے آپس میں طے کیا کہ ہم یہ ثابت نہیں ہونے دیں گے، یعنی یہ ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ علی باب شہر علم ہے۔ تو 10 نواصب نے آپس میں طے کیا کہ روزانہ ایک بندہ جائے گا اور ایک ہی سوال علی سے کرے گا، اور پھر علی سے اس سوال کا جواب پوچھے گا، اور علی نے اگر ایک ہی جواب ہر ایک کو دیا تو پھر یہ شہر علم کا دروازہ کیسے ہوا۔ بڑی مشہور یہ روایت، اہل علم اور ممبر کے لوگ اس روایت کو کثرت سے پڑھتے ہیں کہ جب آ کر پوچھا ایک شخص نے کہ مولا علی سے کہ یا علی العلم افضل ام مال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت فرمایا علم افضل ہے۔ تو اس نے کہا لماذا، کیسے، کیوں افضل ہے علم؟ تو امیر المومنین نے ان 10 جوابوں میں پہلا جواب تو یہ دیا، حضرت نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال قارون، شداد، حامان، نمرود کی میراث۔ یہ چلا گیا، دوسرے دن دوسرا آیا، اس نے کہا علی علم افضل ہے یا مال؟ امیر المومنین نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے علم افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت صاحب مال کو کرنا پڑتی ہے۔ یہ چلا گیا، پھر تیسرا آیا کہ علم افضل ہے یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ تو اس نے کہا کیسے افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ صاحب علم کے احباب زیادہ ہوتے ہیں، دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر چوتھا بندہ آ گیا، اس نے کہا علم افضل ہے مال؟ امیر المومنین نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ پھر پانچواں بندہ آ گیا، اس نے کہا علم افضل ہے یا مال؟ امیر المومنین نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے علم افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مال چور سے چھپانا مشکل ہے، مال چوری ہو جاتا ہے مگر علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ پھر چھٹا بندہ آ گیا، یا علی علم افضل ہے مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا صاحب علم کا احترام ہوتا ہے اور صاحب مال کا خوف ہوتا ہے۔ صاحب علم کا احترام ہوتا ہے
میں آپ کو یہ سناؤں گا ضرور، ذرا جگر پہ پتھر رکھ کے، خاص طور پہ جنہیں یہ حدیث پتہ ہے وہ ذرا سن لیں مجھ سے، مگر مجھے آخر میں جو آخری مولا نے علت بیان کی ہے نا علم کے افضل ہونے کی، اس سے سروکار ہے، اس وجہ سے میں پوری روایت سناؤں گا آپ کو۔ حضرت فرماتے ہیں صاحب علم کا احترام ہوتا ہے اور صاحب مال سے لوگ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ جی، ساتویں بندے نے پوچھا علم افضل ہے مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، مال پرانا ہو جاتا ہے۔ 1000 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پرانی ہوئی ہیں، لیکن ہماری چیزیں جو مال ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ 8ویں بندے نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مال قیامت کے دن حساب کروائے گا، مال کا حساب کیا جائے گا، اور صاحب علم قیامت کے دن شفاعت کروائے گا۔ مال والے کو تو حساب دینا پڑے گا، اور علم والے کو قیامت میں اپنے احباب کی شفاعت کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر حضرت نے طالب علموں سے توجہ چاہوں گا، پھر حضرت سے سوال ہوا کہ علم افضل ہے مال؟ حضرت نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ حضرت نے فرمایا مال سے دل سخت ہوتا ہے اور علم سے دل نرم ہوتا ہے۔ اب 10واں سوال جس کی خاطر میں نے آپ کو 9 علتیں بیان کر دیں، اور پھر 10ویں علت کو سننے کے بعد جب 10واں بندہ بھی نیا پیغام مولا علی سے علم کا نیا پیغام لے کر گیا، تو ان سب نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ حق ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ جی، یہ اس حدیث کے ساتھ یہ روایت جو حضرت سلمان فارسی والی روایت ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بزرگ تشریف فرما ہے، میں ان سے دعا چاہوں گا، ان سے رہنمائی چاہوں گا۔ اپنے لیے میں بات کر رہا ہوں صرف، اور اگر کوئی طالب علم مجھے اپنے سے کچھ زیادہ سینئر سمجھتا ہو تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 10ویں علت جو امام مولا علی نے بیان فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ صاحب مال متکبر ہو سکتا ہے مگر صاحب علم خاشع ہوتا ہے۔ صاحب مال متکبر ہو سکتا ہے مگر صاحب علم خاشع ہوتا ہے۔ اس فقرے کے اوپر ذرا، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر کوئی صاحب علم ہو اور متکبر ہو، اس لیے کہ مولا نے تو یہ فرمایا ہے کہ صاحب علم خاشع ہوتا ہے، خشوع لے کر آتا ہے، اس کے اندر تواضع کو لے کر آتا ہے، اس کے اندر خاکساری کو لے کر آتا ہے۔ صاحب مال متکبر ہوتا ہے، پیسے والا متکبر ہوتا ہے، زمیندار متکبر ہو سکتا ہے، لیکن صاحب علم متکبر نہیں ہوتا۔ اب اگر صاحب علم متکبر ہو جائے تو پھر اسے اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، یہ علم نہیں ہے، شاید یہ اس کا مال ہے۔ یعنی اگر اپنے علم کے بنیاد پر وہ متکبر ہو جائے تو پھر وہ علم نہیں ہے، شاید اس کا وہ مال ہے۔ اور عزیزو، علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے مال کی تعریف کی ہے، المال الذی یمیل الیہ النفس۔ مال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو۔ یہ جو ہمارا مال ہے اور یہ جو ہمارا علم ہے، یہ ہمیں ہماری حیثیت اور ہماری کیفیت کا پتہ بتاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ عالم دنیا ہو۔ پہلے تو یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے۔ بعض اوقات علم دین بھی علم دنیا ہوتا ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ علم دین ہے یا علم آخرت ہے، علم دین ہے یا علم عصر ہے، عصری علم ہے یا دینی علم ہے۔ یہ جو ڈاکٹر انجینئر ہیں یہ عصری علم رکھنے والے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں وہ دینی علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ جو ڈاکٹر ہو وہ عالم دین ہو، اور کیا معلوم جو عالم دین ہو وہ عالم دین نہ ہو۔ کیسے بھائی، کیسے ہوگا یہ؟ آیت اللہ محمدی اشتہاردی قم میں جو شخصیات تشریف رکھ رہی ہیں ان کو وہ یاد ہوں گے، مسجد فیضیہ کے بیسمنٹ میں، کیا بولتے ہیں، تہ خانے میں، سرداب میں ان کا درس اخلاق ہوا کرتا تھا ہر شب بدھ۔ تو بڑی اچھی تعبیر انہوں نے فرمائی کہ جو علم انسان کے کان سے جا کر زبان سے نکل آئے وہ علم دین نہیں ہے، اور جو علم کان سے جا کے قلب کا حصہ بن جائے وہ علم دین ہے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر رات 3 بجے مریض کو دیکھنے کے لیے آ جائے تو اس کی وہ جو میڈیکل کا علم ہے وہ علم دین ہے،
اور ایک عالم دین اگر 2 مسئلے بتانے کے بعد چڑھنے لگے، اکتانے لگے، ناراض ہونے لگے، جبکہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر جب ایک شخص نے، ایک خاتون نے بی بی سے 10 سوال کیے اور 10ویں سوال کے بعد اس نے کہا بی بی ایک اور سوال کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہی؟ حضرت نے فرمایا کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، اس ایک ایک سوال کے برابر اگر پہاڑ مجھے سونا دیا جائے تو میں اس کا جواب دینے کو ترجیح دوں گی، اس سونے کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو مجھ سے پوچھتی رہو جب تک پوچھ سکتی ہو۔ تو عزیزو، دعا کریں اللہ سے کہ ہمارے ادارے، ہم ان مفاہیم پر عمل کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔